بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسی؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اسلامیات کی بک شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم نے پچھلی نشست میں صلح حدیبیہ کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی سرگرمیاں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمی سرگرمیاں، یعنی انہوں نے جو تعلیم کے بارے میں احکامات نازل کیے تھے، یا انہوں نے جو تعلیم کے بارے میں انتظامات کیے تھے، یا تعلیم کو بڑھانے کے لیے، تعلیم کی ترویج و اشاعت کے لیے جو کوششیں کی تھی، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، نبی کریم ریڈنگ کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے بعد سے ہی انسانیت کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا، یعنی انسانیت تمام انسانوں کی تعلیم و تربیت، یعنی ان کو تعلیم دینے کا سلسلہ، تعلیم دینے کا فریضہ جو فرض تھا وہ شروع کر دیا تھا۔ اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہی اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو علم حاصل کرنے اور علم کے سکھانے پر مامور کر دیا تھا، یعنی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے، علم سیکھنے اور سکھانے پر ان کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ جب اسلام کی دعوت یثرب مدینہ، یعنی مدینہ منورہ، یثرب مدینہ منورہ کا پہلا، حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کسی ایسے شخص کو ہمارے پاس بھیج دیں جو ہمیں دین کا علم سکھائے اور ہماری تربیت کرے۔ اس پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر تعلیم کا فریضہ انجام دینا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصہ کے بعد مدینہ منورہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز بھی شروع کر دی تھی۔ گویا مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے امام کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھانے والے کو کہتے ہیں، اور سب سے پہلے استاد ہونے کا اعزاز حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ کے انتظامی ڈھانچے میں تعلیم و تربیت کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود تعلیم دین اور تعلیم نافع کے فروغ میں عمل پیرا تھے، یعنی تعلیم کو پھیلانے میں عمل پیرا تھے، اس کے راستے پر چل رہے تھے، بلکہ جو صحابی بھی دین اسلام اور قرآن مجید کا علم سیکھ لیتے تو وہ اسے آگے پہنچانا شروع کر دیتے۔ عہد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مملکت اسلامیہ ایک بڑے علاقے تک پھیل گئی تو ایک وسیع تعلیمی نظام قائم کرنا لازم ہو گیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے بڑے بڑے مقامات پر تربیت یافتہ معلمین روانہ کیے جاتے اور صوبائی گورنروں کو بھی حکم ہوتا کہ وہ اپنے صوبوں میں تعلیمی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یمن کے گورنر حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کی جاری فرمایا کہ وہ قرآن مجید و اسلامی علوم کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں۔ گورنروں کو یہ بھی حکم تھا کہ وہ لوگوں کو وضو، جمعے کا غسل، باجماعت نماز، روزہ اور حج بیت اللہ کے احکام بتائیں، یعنی ان کو اس
یہ تمام جو مناسک تھے ان کو ادا کرنے کا طریقہ سکھائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبہ یمن میں ایک ناظم تعلیم بھی مقرر کیا، کہ یعنی تعلیم کا ایک ناظم جو کہ تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرتا تھا۔ اسے حکم تھا کہ وہ مختلف اضلاع کا دورہ کرے اور وہاں کی تعلیم اور تعلیمی سرگرمیوں کی نگرانی کرے۔ اچھا، پھر آگے ہے درس گاہ صوفہ کی خصوصیات۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک درس گاہ قائم فرمائی جسے صوفہ کہا جاتا ہے۔ اس درس گاہ میں مسافر اور غریب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قیام تھا، جو دین کا علم سیکھنے کے لیے وہاں جمع رہتے تھے۔ دین کے ان طلباء کا قیام و طعام یعنی ان کے رہنے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام مدینہ والوں کے ذمہ ہوتا تھا، یعنی مدینہ میں جو رہنے والے تھے ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان کے رہنے اور کھانے پینے کا انتظام کریں۔ یہاں سے علم حاصل کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دنیا کے کئی ممالک میں علم کے فروغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان مبارک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں، یعنی احادیث کی گواہ ہیں، یعنی ان کی احادیث لکھنے والے سب سے زیادہ ان کی احادیث لکھنے والے ہیں۔ اچھا، صوفہ کی درس گاہ میں مختلف زبانوں کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، جس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت سی زبانوں مثلاً عبرانی، سریانی، رومی اور قطبی وغیرہ کے ماہر تھے۔ یہ عرب کے مختلف علاقوں میں یہ زبانیں بولی جاتی تھیں۔ صوفہ کی درس گاہ میں قرآن مجید کے حفظ اور تفسیر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تفسیر یعنی وہاں پہ لوگوں کو قرآن پاک زبانی یاد کرایا جاتا تھا اور پھر اس کی تفسیر قرآن پاک کو کھول کر بیان کیا جاتا تھا۔ اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر فرماتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یعنی ان کے فرمودات کو، ان کی جو باتیں وہ بیان فرماتے ان کو محفوظ کر لیتے، جنہیں حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس درسگاہ میں تزکیہ نفوس کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا، یعنی انسانی اخلاق کو پاک و صاف کرنے کا بھی انتظام کیا جاتا تھا، اور طلباء کو زندگی گزارنے کے وہ آداب بتائے جاتے تھے جن پر عمل کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پوری دنیا کے امام قرار پائے۔ معلم انسانیت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تدریس، کہ ان کے پڑھانے کا طریقہ کیا تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی جو شخصیت تھی، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث فرمایا، مقرر فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سے فریضے کو ادا فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ان کے مزاج، عمر اور مقام و مرتبہ کے مطابق تعلیم فرماتے تھے، یعنی ان کے مزاج، جیسا ان کا مزاج ہوتا تھا، یعنی کوئی ہنسمکھ ہوتا تھا یا کوئی سیریس یا اس طرح کے مزاج۔ پھر ان کی عمر، جیسے کوئی بچہ ہے تو بچوں کو بچوں جیسی تعلیم دیتے، اور بزرگ ہے تو بزرگوں والی تعلیم دیتے، اور جوانوں کو جوانوں جیسی تعلیم دیتے، اور مقام و مرتبہ، اور پھر ان کا جو مقام ہوتا تھا، جو اس کے معاشرے میں وہ مقام رکھتے تھے، اور رتبہ ان کا جو ہوتا تھا اس کے لحاظ سے ان کو تعلیم دیتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرنے والے، عقل مند اور حکمت و بصیرت اور حکمت و دانائی اور مناسب ترین انداز میں تعلیم دیتے تھے۔ مناسب ترین انداز میں یعنی نہ زیادہ اونچا بولتے تھے اور نہ زیادہ دھیما بولتے تھے، بلکہ
معتدل، ان کی آواز نہ زیادہ اونچی ہوتی تھی نہ زیادہ آواز دھیمی ہوتی تھی، اور تزکیہ فرماتے تھے اور پھر اخلاق کی تربیت کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات لوگوں پر مسلط نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کے دلوں میں اتارتے تھے۔ مسلط یعنی ان پر سوار نہیں کرتے تھے، یعنی ان کو زبردستی نہیں تعلیم دیتے تھے بلکہ ان کے دلوں میں اتارتے تھے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے دوران ہلکی پھلکی بات سے دلچسپی کو زندہ رکھتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سننے والوں کے معیار کا خیال رکھتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے اس کے معیار کے مطابق گفتگو فرماتے، یعنی معیار کے مطابق جیسے کوئی دیہاتی ہے تو اس کو دیہاتی کے لحاظ سے اس کی زبان بول دے، اور اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کے معیار کے مطابق اس جیسی زبان استعمال کرتے، اس جیسے الفاظ استعمال کرتے تاکہ اس کے سمجھ میں آ جائے۔ اپنی گفتگو کو عمدہ مثالوں اور روزمرہ مشاہدات سے سجاتے، بہت اچھی مثالیں دیتے، اور پھر روزمرہ مشاہدات جو بھی روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں ان سے اپنی مثالوں میں ان کو شامل کرتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سامع کی سہولت یعنی سننے والے کی جو سہولت کے لیے سادہ اور مانوس لہجہ استعمال فرماتے۔ سادہ یعنی مانوس یعنی وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے کہ جو لوگوں کی عام بول چال کی زبان ہوتی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں سے خطاب فرماتے تو انہیں آداب زندگی سے روشناس فرماتے کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان سے اس کے طور طریقے سکھاتے، اور دوران تدریس نرم انداز اختیار کرتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں عاجزی اور انکساری تھی۔ عاجزی یعنی بہت زیادہ عاجز اور انکساری سے کام لیتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف قبائل اور افراد آتے، ان کی تعلیم ان سے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف قبائل اور افراد آتے جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے لہجے میں گفتگو فرماتے، یعنی جتنے بھی قبائل جس قسم کی گرد و نواح میں ہر قسم کے لہجے ہوتے ہیں بات کرنے کے، کہ جیسے ہمارے میں لاہور کی زبان، لاہور میں جو لوگ ہیں وہ اور طرح بولتے ہیں، سیالکوٹ کے اور طرح اور لہجے میں بات کرتے ہیں، اور اس طرح پنڈی کے لوگ اور لہجے میں بات کرتے ہیں، اس طرح بھی حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال رکھتے اور ان کے لہجے میں گفتگو کرتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معلم صبر و قناعت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، یعنی ہمیشہ صبر اور قناعت سے کام لیتے، بے لوث سے خدمت کی، اور بحیثیت معلم کفار کے ہر ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام تعلیم اور انداز تربیت نے دنیا کے لیے علم و فضل کے راستے کھول لے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یعنی ان کی شخصیت قیامت تک علم و آگاہی کا معیار ہے، یعنی اس سے ہمیں علم بھی ملتا ہے اور آگاہی بھی ملتی ہے، یعنی ہمیں عقل و شعور بھی عطا ملتا ہے، جس سے ہر زمان و مکان کے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ہر زمان و مکان یعنی ہر زمانے کے لوگ ان کی جو تربیت، ان کے جو انداز گفتگو اور ان کے جو بڑھانے کا طریقہ تھا ان کو وہ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و دانش کی ایسی شمع کو روشن فرمایا ہے، علم اور دانش، علم اور عقل کی ایسی شمع کو روشن فرمایا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کو علم کا راستہ دکھاتی رہے گی، کہ علم اسی سے علم وہ سیکھتے ہیں۔ بچوں مشق ہے، مشق کی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کریں۔
پہلا سوال ہے کہ یثرب کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کن کو بھیجا گیا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر نمبر 2 ہے کہ مسجد نبوی کے ساتھ قائم کی گئی دستگاہ کا نام تھا صوفہ، ندوہ، دار ارقم اور دارالعلوم۔ کیا تھا اس کا نام؟ تھا صوفہ۔ اور پھر ہے کہ عبرانی، سریانی اور رومی، قبطی جیسی بہت سی زبانوں کے ماہر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم بات کو دہراتے تھے 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 3 مرتبہ دہراتے تھے اس کو، اہم بات۔ اگر کوئی بھی بہت اہم بات ہوتی تھی تو نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کی جو شمع روشن فرمائی وہ راستہ دکھاتی رہے گی 1000 سال تک، 2000 سال تک، 3000 سال تک، قیامت تک۔ کب تک دکھاتی رہے گی؟ قیامت تک، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں اور ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا لیسن، اور آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ لائک شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، میری 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ کریں۔ اللہ حافظ۔